إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإنما كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. जुमला किस्म की बराई पाकिज़गी बरतरी उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक व अर्ज़ समा के लिए हैं जिसने हमें और आपको इस धरती के ऊपर पैदा किया। अल्लाह का बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा पैगम्बर खुसूसन जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्होंने हमें और आपको राह रास्त पर लाने के लिए इस राह में बेइंतहा मेहनत और मशक्क़त उठाई। मोहतरम नाज़रीन किराम और इस्लामी नौजवान साथियों,
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا ہے بہت ہی کم زندگی دے کر کے، کم عزت دے کر کے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کم مدت کے اندر جو مدت 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، یہی مدت ہے، اور انہی مدتوں میں عام طور سے آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مدت میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکیں، رب الہی کو پہچان سکیں، اور ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اوپر کس لیے بھیجا ہے اس مقصد کو، اس غرض و غائب کو ہم جان اور پہچان سکیں۔ اصل یہی مقصد ہے۔ دیکھ لیجئے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والے، ہم انہیں تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والے چاہے دادے کی شکل میں، پردادے کی شکل میں، کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں۔ سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو دائمی زندگی عطا نہیں کیا۔ دائمی قرار اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو بروز قیامت کے دن ہی سارے لوگوں کو دائمی زندگی ملے گی۔ اس زندگی کے اندر آدمی کو نہ موت آئے گی اور نہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ زندگی دی جائے گی تاکہ آدمی پھر سے وہ عمل کر کے، اور قیامت کے دن جو جہنم کی ہولناکی ہے اس کو دیکھ کر کے پھر وہ دنیا کے اندر آئے اور عمل کرے۔ یہ موقع یہ آدمی سوچے گا کہ ہم کو ملے گا، اللہ رب العالمین وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، انہی زندگی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بھی زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہ کر کے حقیقی معبود کی طرف ہمیں کوچ کرنا ہے۔ اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرنا ہے کہ آخر ایک مسافر ہوتا ہے نا، مسافر جب جو ہے کہیں اس کو سفر کرنا ہو، دہلی کا، کلکتہ کا، بیچ میں جو ہے اس کو جن جن چیزوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ سب کچھ لے کے چلتا ہے تاکہ ہم کو راستے میں کسی طرح کی دقت نہ ہو اور ہم آسانی سے ہم پہنچ جائیں۔ تو گویا کہ ہم اور آپ کی جو زندگی جو ہے، ہمارے اور آپ کی جو زندگی جو ہے اسی مسافر کی طرح ہے کہ ہم جو ہے اس زندگی کے اندر سفر کرتے رہیں، لیکن سفر کرتے وقت جو ہمارا آخری منزل جو ہے اس کو نہ ہم فراموش کریں، بلکہ اس کو یاد رکھیں اور اسی حساب سے ہم جو ہے زندگی گزاریں۔ اسی منزل مقصود کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اوپر 1,44,000 انبیاء کرام کو، یا 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا تاکہ وہ لوگ اپنی منزل کو پہچان سکے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ زندگی جو ہے مثل مسافر ہے، ایک طرح سے سفر ہے، اور اس کے لیے یہی سفر جو ہے یہ ہمیں دائمی زندگی ہے، اس خام و خیال میں وہ نہ رہے، بلکہ وہ آخری جو منزل ہے اس منزل میں پہنچنے کے بعد جو اس کے لیے آخری زندگی اور دائمی زندگی ہے اس کی تیاری کریں۔ تو ہم دنیا کے اندر جو چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہم غور کریں اب اپنی باڈی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر جو ہاتھ ہے، جو پیر ہے، جو انگلیاں ہیں، جو چمڑی ہے، جو آنکھ ہے، جو چہرہ ہے، گویا کہ ان اعضاء کے اوپر آدمی دیکھے اور غور و فکر کرے تو اس
وہ آدمی چکانے سے قاصر ہو جائے گا۔ دیکھیے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے ان سے ذرا پوچھے کہ پاؤں کا کیا قدر ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے ان سے پوچھے کہ آنکھ کی کیا قدر ہے، جس کے پاس زبان نہیں ہے ان سے پوچھے کہ زبان کی کیا حقیقت ہے، جن کے پاس قوت سماع نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، ان سے پوچھے کہ زندگی دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو بغیر کچھ لیے ہوئے اتنے انمول ہیرے جواہر سے نوازا ہے، آخر ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے کیا کیا ہے؟ اسی چیز کو غور و فکر میں لانے کے لیے انسان کو بنایا ہے۔ تو کبھی اللہ رب العالمین جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے امتحان لیتا ہے اور طرح طرح کے امتحانات سے جو ہے مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے کہ آخر بندہ کو جو ہم نے مصیبت دی ہے تو تھوڑی سی مصیبت آنے کی وجہ سے وہ گھبرا کر کے ہم کو بھول گیا ہے، یا پھر جو ہماری جو ہے اس مصیبت کے بالمقابلہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے بالمقابلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے اعضاء سے نوازا ہے، پارٹس آف باڈی سے نوازا ہے، جسم کے اندر جو لگے ہوئے جو آتے ہیں ان سے ہمیں نوازا ہے۔ کیا ان کو دیکھ کر کے وہ ہم کو یاد کرنے سے بھول گیا؟ اس لیے جو عاقل ہوگا، جو دانا ہوگا، جو بینا ہوگا، وہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کر کے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے کبھی وہ گریز نہیں کرے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین غریب کو بھی آزماتا ہے، امیر کو بھی آزماتا ہے، بہروں کو بھی آزماتا ہے، اندھے کو بھی آزماتا ہے، لنگڑے کو بھی آزماتا ہے۔ اس آزمائش سے کوئی بھی آدمی جو ہے الگ تھلگ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت ہما وقت جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے۔ آزمانے کا یہی وجہ ہے کہ تمہارا جو آخری منزل ہے اس کو تم کبھی بھی فراموش نہیں کرتا۔ کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، آدمی خاک پتی ہوتا ہے، لاکھ پتی بنا دیتا ہے۔ اس امیری میں بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور امیر بنا کر کے اللہ رب العالمین اس وقت بندہ اتنے ناشکر ہو جاتا ہے اور اتنے عاصی ہو جاتا ہے، اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی، اس کی طغیانیت اور اس کی شیطانیت اللہ رب العالمین کے شکر کے غالب آ جاتا ہے۔ تب جا کر اللہ رب العالمین اپنے قہر میں، اپنے عذاب میں اس آدمی کو لے لیتا ہے اور دی ہوئی نعمت کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ انسان کو جب مال آئے، دولت آئے اور وہ چیز ہاتھ سے چلی جائے، پھر بھی آدمی کو صبر کرنا چاہیے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہم کو جو مال سے نوازا تھا، اس لیے نوازا تھا کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش تھا۔ اب اس لیے ہم سے جو ہے ہمارا مال چھین لیا جائے کہ ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم سے واقعی بھی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی چک ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین کو ناپسندگی آئی ہے، وہ لے لیا ہے۔ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال دے کر کے مال دے دیا، میں رنج نہیں ہوں، میں ملال نہیں ہوں، بلکہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آخرکار اس کے بدلے میں جو مصیبت ہو آنے والی تھی قیامت کے دن، اس مصیبت سے تو نے مجھے ٹال دیا۔ اور صبر کر کے اللہ کا شکریہ ادا کر کے وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں ہمیشہ اپنی زندگی کٹائے، کیونکہ اسی زندگی کے اندر جو مسافر کی زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر آدمی امیر بھی بنتا ہے، غریب بھی بنتا ہے، پھر امیر بھی بنتا ہے، پھر غریب بھی بنتا ہے، کبھی صحت مند بھی ہوتا ہے، کبھی لنگڑے لنگڑے بھی ہوتا ہے، سب کچھ سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ تو گویا کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور مصیبتوں پہ جو ہے
وہ کیا کریں؟ اور مصیبتوں پہ وہ صبر کریں اور صابر اور شاکر بندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارنا چاہیے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے جس کو جو ہے مال دیا ہے، مال سے نوازا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تم مال کی محبت میں نہیں پڑ جانا کہ تم آخری منزل کو بھلا دینا۔ جو تمہارے لیے آخری منزل ہے اور وہ یا تو جہنم کی شکل میں ہے یا پھر جنت کی شکل میں ہے، اس کو تم نہ بھلا دینا۔ اس لیے صاحب مالو ذرا یاد رکھو، اس آیت پہ غور و فکر کرنا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی اکٹھے کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ کہ کون سے دکھ بھری اور کون سا دکھ بھرا عذاب ہے، کس کی خوشخبری؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت محمدیہ کو سنائی جا رہی ہے، اور کون سی خوشخبری ہے؟ کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یاد رکھے ایسے بخیل کو، ایسے کنجوس کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ کا ایک دن ڈر بننے والا ہے، وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے جس کو مال و دولت سے نوازا، اور جب اس کا مال، اس کے مال، اس کی دولت جو ہے نصاب تک پہنچ گیا، پھر وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور کیسے جہنمی؟ ان کے عذاب کی کیفیت کیا ہے، ان کے عذاب کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا؟ کہا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ انہی مال کی وجہ سے، انہی دولت کی وجہ سے، انہیں کنجوسی کے ساتھ کمایا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت جو ہاتھ کی شکل میں ہے، جو دماغ کی شکل میں ہے، جو نظر کی شکل میں ہے، جو پیر کی شکل میں ہے، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بدلے میں انہیں مالدار بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے مال کو جو ہے ناجائز طریقے سے خرچ کیا، جائز طریقے سے خرچ نہیں کیا۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، کن خرچوں سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، کن خرچوں سے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ان کا خیال نہیں کیا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، انہی مال کی وجہ سے، انہی دولت کی وجہ سے ان کے پیشانی داغ دی جائے گی، ان کے پہلو کو داغ دیا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ اس طرح کا عذاب جو ہے انہیں دیا جائے گا، اس قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ کہا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ عذاب اس کے بدلے ہے جو تم نے اکٹھے کر کے رکھا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یاد رکھو تو نے دنیا میں رہ کر کے دائمی زندگی کو فراموش کر دیا۔ آج جو دائمی زندگی کا مالک ہے، جو وقتی مدت کی زندگی کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، آج تم اس کی آنکھوں کے سے اوجھل نہیں ہو، آج تم بھلا دیے جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ تم نے جو ہے اکٹھے کر کے رکھا تھا۔ محترم سامعین کرام، اسی تزکیہ نفس کے خاطر اللہ رب العالمین جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی اس دنیا کے اندر کوئی رسول آ نہیں سکتا، اور جو بھی آدمی آپ کے آنے کے بعد اور 60 سال اس دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی موت کی نیند سلا دی، اب آج ان کے بعد آنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں،
وہ بھی جہنمی، اور اس کی بات پہ آنے والا وہ بھی جہنمی، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ وہ آئے تھے امت محمدیہ کے تزکیہ کے لیے، ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم عذاب الہی کو دیکھتے تھے، ان کے عذاب سے وہ خبر تھے، اپنے امت محمدیہ کو بھی جو آگاہ کرتے تھے کہ ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے۔ دیکھیے کس طرح سے تزکیہ نفس ہو رہا ہے، ذرا سوچیں۔ غزوہ تبوک کے وقت کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ صحابہ کرام ہیں، وہ لوگ جو ہے غزوہ تبوک میں حصہ لینے سے وہ گریز کر لیے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کو سزا دی کہ تم جو ہے مسلمانوں سے بائیکاٹ ہو جاؤ۔ وہ لوگ اتنا روئے، اس کے بعد میں جو ہے کہا کہ دیکھو تم کس لیے انسان ہے، کوئی بھی انسان جو ہے چاہے صحابہ ہو، کوئی غلطی ہوئی ہے، سارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد جب بندہ جو توبہ کر لیتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس کر لیتا ہے تو بالکل پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں بھی 3 صحابی کا نام آتا ہے کہ 3 صحابی جو ہے غزوہ کرنے سے یعنی جنگ لڑنے سے وہ پیچھے ہو گئے، تو کہا کہ انہوں نے پیچھے اس لیے ہو گئے کہ شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے، اس لیے کہ شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، وہ پیچھے رہ گئے۔ لیکن کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے پھر مسلمان کے سامنے آ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کو آدیش ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہا کہ کیا کرو کہ جو صاحب مال ہے اس زر پرستی کی وجہ سے یا کالی یا بزدلی کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں پیچھے رہے، ٹھیک ہے ان کے پاس جو دیا ہوا مال ہے اس مال میں سے آپ جو ہے زکوٰۃ لیں، چندہ وصول کریں، اور پھر جو ہے اسی مال میں سے چندہ لے کر کے جو امت محمدیہ ہے آپ اس کی خبر گیری کریں، اس کو دیکھ ریکھ کریں اور دین کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین جو ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیش دیتا ہے، حکم دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال میں سے جو ہے تم جو ہے صدقہ آپ صدقہ کریں، صدقہ لے، زکوٰۃ نکالے، اور اپنے لیے نہ نکالے بلکہ انہی کی خیرخواہی کے لیے، انہی کے دیکھ ریکھ کے لیے، ان کی آخرت بنانے کے لیے آپ ان سے مال لیتے رہیں، اور اس کے بعد میں آپ دعا کریں وصلی علیہم، آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا کرنا یقینی ان کے حق میں جو ہے کار خیر ہے، ان کے لیے جو ہے نفع بخش، آپ دعا کریں گے نفع بخش ان کے حق میں ثابت ہوں گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ دینے والا اور وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس طرح سے مال کو جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن جو مال کی محبت میں جکڑ جاتا ہے، مال کی محبت میں بالکل فنا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ دین سے فنا ہو جاتا ہے، گویا کہ آخرت سے فنا ہو جاتا ہے، گویا کہ دین کو دل سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتا ہے، یہ آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ تو جانتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ جو عذاب سنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اعلن اعلان کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو پیٹ پیچھے بھی اس کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، تاکہ ایسے لوگ جو دوسروں کی برائی بیان کرنے میں وہ اپنا قیمتی وقت گنواتا ہے، اپنا قیمتی وقت صرف کرتا ہے، چاہے اس کی برائی کسی کے تئیں ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو، ان کے لیے بھی جو تباہی ہے،
بربادی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بربادی کے لیے کس کے لیے ہے؟ کن کے لیے بربادی ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس شخص کے لیے جس نے مال اکٹھا کیا، بالکل بخالی کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ۔ مال اکٹھا کرنا عیب نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو جائز طریقے سے لگانا یہ قابل ستائش ہے، عند اللہ یہ محبوب عمل ہے۔ کہا کہ مال اکٹھا کرتا تھا، اس اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس نے اللہ کو بھی بھلا بیٹھا تھا، اس نے مسجد کو بھی بھلا بیٹھا تھا، وہ نماز پڑھنے سے بھی نماز پڑھنے سے بھی بے غافل رہا، اس کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا کہ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا الذی جمع مالا وعددہ، مال کا اکٹھا کیا، دن بھر مال کماتا تھا، رات میں تہ لگا کر کے گنتا تھا، اور جب دنیا سوئی رہتی تھی، شیطان کی وسوسوں میں سوئی رہتی تھی، اور یہ بھی اس کے ساتھ دیتا تھا، لیکن جو مالدار ہوتا تھا وہ شکر گزار ہو کر کے اور رات میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو یاد کر کے وہ شکریہ کے طور پہ وہ اپنی پیشانی تہجد کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے وقت کر دیتا تھا۔ تو اس طرح سے تزکیہ نفس کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تاکہ لوگ بالکل جو ہے وہ دائمی زندگی کو بھلا نہ بیٹھے اور دنیا میں نہ لگ جائے۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تو جتنی نعمت دیا ہے اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز تم پہنچ نہیں سکتے ہو، وہ چیز تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں جو ہے محبوب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو آخرت کی یاد دل میں جگہ دلا دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں آخرت سے غافل نہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر یعنی دین اسلام میں ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولجميع المسلمین۔